الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ محمد طاہر قادری اور آپ دیکھ رہے ہیں IDS بہار شریعت۔ ہمارے ساتھ تشریف فرمائے ہم سب کے پیارے مفتی مدنی رضا صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ کیسے ہیں مفتی صاحب؟ خیریت سے؟ اللہ کا کرم، آپ خیریت سے؟ الحمدللہ۔ حضرت بہت سارے سوالات جمع ہو گئے ہیں تو ہم نے کہا آپ کو زحمت دے دی جائے اور آپ کے سامنے سوالات رکھ دیے جائے، اجازت ہے؟ بالکل۔ ناظرین کرام، آئیے سوالات کا آغاز کرتے ہیں، اور آپ کو بھی اگر کوئی مسئلہ درپیش ہو تو آپ اسکرین پر نمبرز آ رہے ہیں، ای میل ایڈریس آ رہا ہے، آپ میسیج ٹائپ کر کے ہمیں بھیج دیں اپنا سوال، کوشش کریں گے کہ مفتی صاحب سے اس کا بھی جواب طلب کیا جائے۔ مفتی صاحب، پہلا سوال یہ تھا کہ ایک طرف تو رشوت کے حوالے سے شدید وعیدات ہیں، اور دوسری طرف جب کسی مقام پر رشوت کے بغیر کام ہو ہی نہیں رہا ہوتا تو علماء کرام اجازت بھی دے دیتے ہیں کہ ہاں بھائی اس انداز سے آپ کر لیں۔ تو اگر یہ اجازت علماء دے دیا کریں گے حضرت، تو پھر نظام کیسے بدلے گا؟ آخر کیسے رکے گی پھر رشوت؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اجازت کس سلسلے میں دی جا رہی ہے اور کس کو دی جا رہی ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اور کس شرط کے ساتھ دی جا رہی ہے۔ جب آپ یہ تین چیزیں سمجھ جائیں گے نا، تو پھر اگر آپ کے اندر جو نظام کو بدلنے کا جذبہ ہے وہ انشاءاللہ ایسا کار فرما ہوگا کہ آپ زبردست طریقے سے نظام کو بدلنے میں علماء کا ساتھ بھی دیں گے۔ بالکل صحیح۔ اب یہ جو اجازت دی جا رہی ہے، یہ ایک ایسے شخص کو دی جا رہی ہے کہ جس کا کام بغیر رشوت کے ہو نہیں سکتا، اور اگر وہ رشوت دے کر اپنا کام نہ کروائے تو اس کو شدید نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا۔ جیسے مثال کے طور پر کسٹم کے اندر مال پھنس گیا اور وہاں پہ رشوت کے بغیر اس مال کو آپ حاصل ہی نہیں کر پا رہے ہیں، جی، تو وہاں پر اب یا تو آپ اپنے مال کا نقصان کر دیں، گھر میں فاقے ہو جائیں، آپ کو نقصان ہو جائے بڑے پیمانے پر، یا پھر آپ جو ہے وہ اپنے آپ کو نقصان سے بچانے کے لیے رشوت دیں اور اپنا مال وہاں سے حاصل کر لیں۔ تو یہ وہ صورتحال ہوتی ہے کہ جب ایک انسان مجبور ہو جاتا ہے، ایک انڈیویجول۔ اچھا، یہاں پر بھی یہ رخصت ہے، اور کس چیز کی رخصت ہے؟ رشوت دینے کی، لینے کی نہیں ہے۔ اگر کوئی رشوت لے رہا ہے تو اس کے لیے ابھی بھی وہی صورت حرام ہے کہ اگر وہ رشوت لے گا تو گناہ گار ہوگا، اور لینے کی تو کوئی عالم اجازت نہیں دیتا ہوگا، کوئی بھی نہیں دیتا۔ صحیح۔ اور یہ جو رشوت دینے کی اجازت دی جا رہی ہے نا، یہ بھی اجازت ہے، رخصت ہے، اس کے مقابلے میں ایک عزیمت ہے کہ اگر آپ اپنے آپ کو اتنا مضبوط پاتے ہیں کہ آپ کا نقصان ہو بھی جائے لیکن میں رشوت نہیں دوں گا، چاہے نقصان ہوتا ہو تو ہو جائے، تو اس صورت کے اندر عزیمت پہ عمل کرنا ہی اولا ہوتا ہے۔ صحیح۔ تو جس کو نظام بدلنا ہے، جو ایک ایسی انقلابی شخصیت ہے، وہ عزیمت پر عمل کرے کیا گی۔ کہنا ہے؟ یہ ان لوگوں کے لیے رخصت ہوتی ہے کہ جو بیچارے کمزور ہوتے ہیں، انقلاب نہیں لا سکتے۔ اگر آپ انقلابی شخصیت ہو تو لے کر آئیں۔ اور دوسری بات یہ کہ یہاں پر علماء نے رشوت دینے کی جو اجازت دی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ عزیمت پر عمل کرنے سے منع کیا جا رہا ہے۔ واہ واہ واہ۔ نظام بدلنے کے لیے عزیمت پر عمل کرنے والے لوگ بھی ہونے چاہیے نا۔ آپ کو یہ نہیں کہا جا رہا جو نا وہ عزیمت پر عمل ہی نہ کرے، بس ایک بات یہ بتائی جا رہی ہے کہ اگر آپ کمزور ہیں، انقلاب نہیں لا سکتے، تو آپ رخصت پر عمل کر لیں۔ صحیح۔ اور اگر انقلاب لا سکتے ہیں تو پھر آپ عزیمت پر عمل کریں۔ تو علماء جو اجازت دے رہے ہیں وہ صرف ایک رخصت بتا رہے ہیں، عزیمت پر عمل کرنے سے روکا نہیں جا رہا۔ جب عزیمت پر عمل کریں گے تو خود بخود انقلاب آ جائے گا۔ اسی لیے جہاں پر آپ پھنس رہے ہیں وہاں پر پھر آپ اپنا نقصان کریں، علماء کے کندھے پر رکھ کے بندوق نہ چلائیں کہ علماء نے اجازت دی ہے تو میں دے رہا ہوں ورنہ میں دیتا ہی نہ۔ آپ عزیمت پر عمل کریں نا اور انقلاب لے کریں۔ جب عزیمت پر عمل کرنے والے لوگ موجود ہوں گے تو انقلاب خود ہی آ جائے گا۔ مفتی صاحب، یہاں ایک کیٹیگری ہم نے ایسی بھی دیکھی ہے جو بہت فخر کے ساتھ رشوت دے کر اپنا کام کروانا، جیسے سمجھتے کہ بھائی یہ آپ سے ہوگا ہی نہیں، یہ دیکھو یہ کام آپ کے بھائی کا ہے، اب آپ کا بھائی کیا کرے گا؟ آپ کا بھائی رشوت دے گا۔ یہ کہتے نہیں کہ ہم رشوت دیں گے، بولے کام یوں ہوگا میرے سے، میں یوں کرتا ہوں، یعنی کہ ان کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی کہ یار رشوت دینی پڑ رہی ہے مجھے، یہ میرے لیے کتنا مشکل مرحلہ ہے کہ مجبور ہو کر بھی مجھے رشوت دینی تو پڑ رہی ہے۔ ہاں، وہ فخر سے دے رہے ہوتے ہیں۔ نہیں، یہ فخر سے دینے والی جو بات ہے نا، یہ تو پھر بالکل ہی اپنے آپ کو اجازت ملنے کے بعد وہ سمجھنا کہ میں تو آزاد ہو گیا ہوں۔ اللہ، یہ سچویشن ضرور ذہن میں رکھیے گا کہ رشوت کے بغیر کام نہ ہو سکتا، ہاں، تو اس صورت میں اجازت دل ہے، میں اس میں بوجھ دل میں بھی سمجھ برا کر، بوجھ سمجھ کے کہ اللہ، اگر یہ نہ ہوتا نا، مجبوری نہ ہوتی تو میں رشوت کبھی نہ دیتا، کبھی نہ دیتا۔ جب دل کے اندر بوجھ محسوس ہوگا، جب آپ کے اندر ایک احساس ہوگا تو دل پہ انشاءاللہ وہ گرد و غبار بھی نہیں آئے گا، اور پھر آپ کا یہ رشوت دینا جو ہے وہ آپ کے لیے باعث جو ہوتا ہے نا تنگی، وہ بھی نہیں ہوگا ماشاءاللہ۔ انشاءاللہ یہ ایسا ہی ہوگا۔ لیکن اگر بالفرض آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں انقلاب لانا ہے، یہ جو ایسے افراد ہوتے ہیں نا، یہ بعض اوقات یہ کہتے ہیں کہ علماء نے وہاں پر چونکہ اجازت دے دی ہے مجبوری میں، تو اب ہم وہاں پر بھی رشوت دے کے کام کریں گے کہ جہاں پہ مجبوری نہیں ہے، صحیح، کیونکہ علماء نے اجازت دی ہے وہاں پر، اور پھر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ انقلاب کیسے آئے گا۔ صحیح، انقلاب عزیمت سے آتا ہے، رخصت سے نہیں آتا، یہ ذہن میں رکھیں۔ کیا کہنے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا حضرت، اب جو اگلا سوال ہے وہ عورتوں سے متعلق ہے کہ نارملی کہا جاتا ہے بھائی عدت کا مقصد تو یہ ہے نا
کہ عورت کے حمل کے متعلق پتہ لگ جائے، کیونکہ اس کا ایک جو ٹائم ہے اس دوران ہی پتہ لگ جاتا ہے، تو پھر ایک بڑی عمر کی خاتون پر عدت کیوں لازم ہے جبکہ وہاں حمل کی امید ہی نہیں ہے؟ سب سے پہلے دیکھیں، اس میں یہ ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ ایک ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا واضح حکم، صحیح، اور ایک ہوتا ہے اس حکم کے پیچھے کیا حکمتیں ہیں وہ۔ اب جو حکمتیں ہوتی ہیں نا، بعض اوقات تو قرآن و حدیث میں براہ راست بیان کر دی جاتی ہیں کہ اس کے پیچھے یہ حکمت ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ حکمت بیان نہیں کی جاتی، علماء فقہا اس حکمت کو تلاش کرتے ہیں تاکہ پھر اس کی بنیاد پر مزید احکامات جو منصوص علیہ نہیں ہیں، جن کے بارے میں واضح طور پر کوئی حکم موجود نہیں، اس کا حکم معلوم کر سکے۔ یہاں پہ جو یہ عدت کے بارے میں ذکر کیا گیا کہ اس عدت کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں پتہ چل جائے حمل ہے یا نہیں، یہ ہے ایک حکمت وہ والی جو قرآن و حدیث میں براہ راست نظر نہیں آتی، بلکہ ہمیں مجتہدین کی طرف سے یہ واضح طور پر ملتا ہے کہ مجتہدین نے یہ بیان کیا کہ بھئی یہ بھی ایک حکمت ہے، یہ بھی ایک حکمت، ٹھیک ہے نا، یہ بھی ایک حکمت ہے۔ اب جب یہاں پہ یہ بات واضح ہو گئی کہ اللہ اور اس کے رسول نے یہ بھی حکمت نہیں بیان کی، یہ تو مجتہدین نے اپنے طور پر اخذ کی ہے حکمت سمجھانے کے لیے، صحیح، لہٰذا اب اگر بالفرض کسی مقام پر یہ حکمت نہ بھی ہو تب بھی قرآن کا حکم اپنی جگہ پر موجود ہے، اس پر عمل ہی کیا جائے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر ایسی خواتین جن کو حیض نہیں آتا، یعنی جن کے بارے میں معلوم ہے کہ ان کے یہاں پہ حمل بھی نہیں ٹھہر سکتا، جی، تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ واللائی یئسن من الحیض من نسائکم، کہ ایسی عورتیں کہ جن کے بارے میں تم مایوس ہو چکے ہو کہ ان کو حیض آئے گا، تو پھر ان کی عدت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ ان کی عدت 3 مہینے ہے۔ اچھا، تو اب یہاں پر آپ ذرا غور کریں کہ جن کو حیض نہ آنے کی امید ختم ہو جائے وہ بڑی عمر کی ہوتی ہیں، اور ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرمایا کہ ان کی عدت جو ہے وہ 3 مہینے ہے۔ جی، تو اللہ تعالیٰ نے تو کہیں نہیں بیان فرمایا کہ یہ عدت کا تعلق جو ہے وہ حمل سے ہے، صحیح، لہٰذا اگر عدت کا تعلق حمل سے ہو یا نہ ہو، چاہے وہ حمل ٹھہرنے کی امید ہو یا نہ ہو، ہم نے نتیجہ یہی رکھنا ہے کہ چونکہ اللہ نے حکم فرمایا تو بس ہم اس پر عمل کریں گے۔ لہٰذا خاتون جو ہے وہ بڑی عمر کی ہوں، چاہے وہ کم عمر کی ہوں، چاہے جوانی کی عمر میں ہوں، اگر ان کے شوہر کا انتقال ہوتا ہے یا طلاق ہو جاتی ہے تو عدت ان کو بہرحال گزارنی ہے، اور یہی اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ مفتی صاحب، یہ سوشل میڈیا پر ظاہر بات ہے کہ بہت سارے لوگ بے لگام بھی ہوتے ہیں، اور جب اسلام کی مخالفت میں آتے ہیں تو وہ عجیب عجیب سی باتیں ان کے ذہن میں آتی ہیں، تو ایک اس طرح کا بھی اعتراض کیا جاتا ہے کہ بھئی اسلام میں لونڈیوں اور کنیزوں کی خرید و فروخت وغیرہ کا جو سلسلہ ہے وہ کیوں ہے، جبکہ اس میں انسان کی توہین نظر آتی ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ اسلام نے لونڈی کے ساتھ بغیر نکاح کے تعلق کی بھی اجازت دی ہے، تو اس حوالے سے کیا فرمائیں گے آپ؟ دیکھیے، اس میں سب سے پہلے یہ ذہن میں رکھیے گا کہ لونڈیوں اور کنیزوں کا تصور یا غلاموں کا تصور اسلام نے نہیں دیا ہے، صحیح، یہ اسلام سے پہلے رائج تھا۔ یعنی پہلے کے دور میں جو ہے وہ جس طرح آج کے دور میں مزدور جو کام کر رہے ہوتے ہیں نا، وہ کام پہلے غلاموں اور کنیزوں سے کروایا جاتا تھا۔ اب جب اسلام کا اعلان کیا گیا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی نبوت کا اظہار فرمایا، تو فوری طور پر جن چیزوں کو ختم کرنا اس وقت کی ضرورت تھی اس کو فوری طور پر ختم کیا گیا، اور جس کو آہستہ آہستہ گریجولی ختم کرنا تھا اس کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلیمات کے مطابق گریجولی ختم کیا گیا۔ اب آپ دیکھیں کہ اس دور کے اندر جو تصور تھا نا، کس طریقے سے کنیزیں یا غلام بنائے جاتے تھے، تو اس میں ایسا ہوتا تھا کہ کچھ لٹیرے ہوتے تھے، کسی آزاد شخص کو پکڑتے تھے اور جا کے مارکیٹ میں بیچ دیتے، یہ بھی غلام بن گیا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص مثال کے طور پر جوا ہار جاتا تھا تو اس کو اپنا غلام بنا لیا جاتا تھا، اب پھر اس کو مارکیٹ میں بیچا جا رہا تھا۔ تو اسلام نے یہ 2 چیزیں ختم کر دیں فوری طور پر کہ بھائی آپ آزاد شخص کو اس طریقے سے اپنے قبضے میں لے کر آپ آگے بیچ نہیں سکتے۔ صحیح، ایک وہ صورت تھی کہ جنگی قیدی جو ہیں وہ اگر جنگ ہو رہی ہے اور اس میں کوئی قیدی بن کر آتا ہے تو وہاں پر پھر جو وہ غلاموں اور کنیزوں کا پہلے بھی تصور تھا، اسلام نے اس کو باقی رکھا۔ اچھا، اب پہلے جو ہے وہ معاملہ یہ ہوتا تھا کہ جو مختلف اس وقت کی قومیں موجود تھیں، تو جب قیدی بہت زیادہ وافر مقدار میں اپنے پاس آتے تھے، بہت زیادہ تعداد میں، تو اس میں ہوتا یہ تھا کہ وہاں کی حکومت جو ہے وہ مجاہدین کے درمیان پہلے ہی تقسیم کرتی تھی، کیونکہ حکومت سنبھال نہیں سکتی تھی۔ تو اسلام نے اس سلسلے کو بھی جاری رکھا۔ وہاں پہ خرابی کیا تھی کہ وہ لوگ ظلم کرتے تھے، وہ لوگ حقیر سمجھتے تھے، اسلام نے غلاموں کے حقوق بیان کر دیے کہ اگر غلاموں کو آپ نے اپنے پاس رکھنا ہے تو ان کی تربیت بھی کرنی ہے اور ان کو معاشرے کا ایسا فرد بنانا ہے کہ وہ معاشرے میں ایک بیلنس لائف گزار سکیں، برابر کے درجے پر رہیں، وہ ایسی ہی زندگی گزاریں عزت کے ساتھ جیسے آزاد شخص گزارتا ہے۔ تو اس کے حقوق بیان کیے، اور پھر صرف حقوق نہیں بیان کیے، اسلام نے یہ بھی بیان کیا کہ ان کو تمہیں آزاد بھی کرنا ہے۔
ارے واہ، بلکہ اس کی ترغیب بیان فرمائی. خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ میں دیکھیں نا تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے تقریباً 63 غلاموں کو آزاد کیا. سبحان سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اگر آزاد کردہ غلاموں کو دیکھا جائے تو ان کی تعداد ہمیں ملتی 67. اللہ. کچھ صحابہ نے ہزاروں کی تعداد میں بھی غلاموں کو آزاد کیا، جن میں ہمیں بطور خاص حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں ہمیں یہ ملتا ہے. تو اسلام نے غلامی کو ختم کرنے کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا. واہ واہ. اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ مختلف جو کفارات ہیں اس کے اندر بھی اسلام نے غلاموں کو آزاد کرنے کا تصور دیا. تو اسلام نے غلامی کو رائج نہیں کیا بلکہ پہلے سے چلی آنے والی غلامی کو حکمت کے ساتھ ختم کیا. حکمت کے ساتھ ختم. ٹھیک ہے نا، حکمت کے ساتھ جو ختم کیا جا رہا ہے اس میں ظاہر سی بات ہے ٹائم لگتا ہے گریجولی. اگر فوری طور پر ختم کر دیا جاتا تو اس دور میں جو مزدوروں کا کام لیا جا رہا تھا اس کا آلٹرنیٹ تیار کر کیے بغیر اگر ختم کر دیتے تو معاشرے میں توازن نہیں رہتا. تو اسی طریقے سے آپ مزید یہ دیکھیں کہ جو جنگ کے اندر بھی آ رہے تھے یہ تو پہلے کے غلام آزاد ہو گئے، اب بعد کی جنگوں میں بھی جو غلام آ رہے ہیں ان کے بارے میں بھی پہلا حکم یہ تھا کہ اگر تم اس کو حسن سلوک کے ساتھ آزاد کر دو تو اس پہ بھی جنت کی بشارتیں مل رہی ہیں ہمیں. اور اگر بالفرض ان کو آزاد نہیں کر سکتے کسی حکمت کی وجہ سے تو پھر جو ہے وہ ان کی تربیت اچھی کرو، ان کے نکاح کرواؤ. یہ جو کنیزوں کے بارے میں کہا جاتا ہے، کنیزوں کے ساتھ تعلق قائم کرنے کا یہ سلسلہ پہلے سے چلا آ رہا تھا. شریعت مطہرہ نے اس کے بارے میں یہ بیان فرمایا کہ کنیزوں سے تعلق تو آقا قائم کر سکتا ہے، لیکن اگر اس آقا نے نکاح کسی اور سے کروا دیا تو پھر اب یہ تعلق قائم نہیں کر سکتا. اور دوسری بات یہ کہ اس کو آزاد کر کے اگر خود نکاح کر لے تو اس کنیز کو آپ سوچیں کہ معاشرے میں کتنی عزت مل جائے گی کہ ایک کنیز تھی لیکن اس کو آزاد کر کے ایک آزاد شخص نے اپنی جو نا وہ نکاح میں لے لیا تو اس کی رسپیکٹ اس پر بطور خاص جو وہ جنت کی بشارت سنائی گئی. تو اسلام نے گریجولی حکمت کے ساتھ غلامی کو ختم کیا ہے، غلامی کو رائج نہیں کیا. جب تک آپ یہ غلامی کے ختم کرنے کے انداز کو نہیں پڑھیں گے آپ اسلام پر یہی اعتراض کرتے رہیں گے کہ اسلام نے اس کو رائج کیا، اسلام نے اس کو پروموٹ نہیں کیا. صحیح. ٹھیک ہے، لہٰذا یہ اعتراض اسلام پر درست نہیں ہے کہ اسلام نے کنیزوں کے طریقہ کار کو رائج کیا ہے. پہلے سے ایک چیز چلی آ رہی تھی اس کو آہستہ آہستہ ختم کیا. اور یہ صرف یہ غلاموں کنیزوں کا معاملہ نہیں ہے، پہلے کی بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جو بری تھیں لیکن اسلام نے اس کو آہستہ آہستہ، جیسے شراب ہے پہلے رائج تھی. اب کوئی اگر یہ کہے کہ اسلام نے جو ہے نا وہ شروع میں شراب کی اجازت دے دی تھی تو وہ بھائی شروع کا معاملہ تھا، وہاں پر ایک دم سے اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا تھا، حکمت کے خلاف تھا یہ، لہٰذا اسلام نے اس کو بھی آہستہ آہستہ ختم کیا. یہاں پہ بھی یہی سلسلہ ہے. اور آج کے دور میں بھی اگر مثال کے طور پر کسی سے معاہدہ ہو جاتا ہے کہ ہم اگر آپ کے ملک پر حملہ کریں گے تو اس کے نتیجے میں آنے والے قیدیوں کو ہم اپنا غلام نہیں بنائیں گے تو پھر اس معاہدے کی پاسداری کی جائے گی اور پھر آپ جو ہے وہ ان کو آزاد کریں گے. تو یہ پوری ایک حکمت ہے اسلام کی، اس کو سمجھے بغیر اگر اعتراض کریں گے، اسلام کے اوپر کوئی تنقید کریں گے تو گمراہ ہوں گے. اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو کسی پر اعتراض ہے نا تو اس اعتراض کو سمجھنے سے پہلے اس کے بارے میں موقف خود اس فرد سے پوچھیں. جی، معترض سے نہ پوچھیں جو اعتراض کرنے والے. اگر آپ معترض سے پوچھیں گے تو غلط مسکنسیپشن آئیں گے، اور اگر آپ ہم سے پوچھیں گے تو پھر ہم آپ کو صحیح بتائیں گے. سبحان اللہ. بلکہ میں تو جو اسلام کی ان چیزوں پر اعتراضات کرتے ہیں مفتی صاحب، میرا ایک سوال ان سے بھی ہے کہ بھائی دور حاضر کے جو آپ کے مزدور ہیں ان کے ساتھ تو آپ کا سلوک جو اسلام سے پہلے لونڈیوں کے ساتھ اور غلاموں کے ساتھ ہوتا تھا اس سے زیادہ بدتر آپ کر رہے ہیں. بالکل ایسے ہی. پھر آپ کیا کہیں گے؟ اور ہمارے اسلام نے کیا حکم دیا کہ مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی اجرت اس کو دے دی. سبحان اللہ. تو یہ اسلام کا حسن، یہ اسلام کا حسن. تو اسلام کو اچھے انداز سے سمجھیں، تعصب کے اینک اتار کر، تو پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اسلام ہے کیا چیز. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. اچھا مفتی صاحب، یہ ایک بڑا ایک سوال ہے اور اس طرح کے معاملات ہمیں معاشرے میں نظر آتے ہیں کہ کسی ادارے کی مسجد میں ہر سال امام صاحبان کو تبدیل کیا جاتا ہے. حالانکہ ہم دیکھ رہے ہیں امام صاحب بھی بالکل ٹھیک ہیں، نماز بھی صحیح پڑھا رہے ہیں، ان کے وہاں امامت کروانے سے جو امپلائیز ہیں ان کو فائدہ بھی ہو رہا ہے وہاں کے لوگوں کو، پھر بھی بس ہٹا دیا جاتا ہے. تو کیا کمپنی کے جو بڑے ہیں جو امام صاحبان کو بغیر کسی معقول وجہ کے ہٹا دیتے ہیں تو گنہگار تو نہیں ہوں گے؟ کہ اگر تو امام صاحب سے جو آپ کا کانٹریکٹ ہے پہلے وہ دیکھا جائے گا کہ وہ پورا سال کا کانٹریکٹ ہوا ہے. اچھا، اگر تو پورے سال کا کانٹریکٹ ہوا ہے تو آپ درمیان میں نہیں ہٹا سکتے، سال کے بعد اس کو چینج کر سکتے. درمیان میں ہٹائیں گے اور امام صاحب کی مرضی اس میں شامل نہیں ہوگی اور کوئی شرعی وجہ بھی نہیں ہے تو گناہ گار ہوں گے. اچھا، گنہگار ہوں گے پھر. اور اگر سال کے کانٹریکٹ کے بعد ہٹا رہے ہیں اور اس میں اگرچہ کوئی صحیح حکمت نہیں ہے تو کم از کم گناہ گار نہیں ہوں گے. گنہگار نہیں. ٹھیک ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر کسی امام صاحب سے دین کا فائدہ ہو رہا ہے، آپ کے امپلائیز کو بھی دینی طور پر فائدہ ہو رہا ہے
اور آپ کے امپلائیز ایک اچھی سوچ حاصل کر رہے ہیں تو پھر ان کو ہٹانا مناسب نہیں ہے. صحیح. لیکن چونکہ آپ کا ان سے کانٹریکٹ جو وہ 1 سال کا ہوا تھا اور آپ نے سال کے بعد چینج کر دیا اور اگر پیچھے کوئی صحیح حکمت نہیں ہے تو یہ نامناسب ہے. صحیح. اور اگر کوئی صحیح حکمت ہے تو پھر اس حکمت کے مطابق حکم لگایا جائے گا کہ کیا حکمت تھی. پہلے اس حکمت کو دیکھیں گے, اس کے مطابق پھر فیصلہ کریں گے کہ یہ نامناسب ہے یا مناسب ہے. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. مفتی صاحب سوال یہ کرنا تھا کہ یہ بڑا ہاٹ ایشو ہے, بائیکاٹ کے حوالے سے سوال کرنا تھا مجھے کہ بائیکاٹ اگر کسی چیز کا کرنا ہو یا مخصوص پروڈکٹس کا کرنا ہو یا مخصوص کمپنیز کے پروڈکٹس کا کرنا ہو تو ان کی حدود کا تعین کیسے کیا جائے؟ کیونکہ بعض چیزوں کو ہم چھوڑ رہے ہیں, بعض کو نہیں چھوڑ رہے. لوگ کہتے ہیں اچھا تم نے یہ چھوڑ دی تو یہ کیوں نہیں چھوڑ رہے, یہ بھی تو فلاں کی ہے, یہ بھی تو فلاں کمپنی یا فلاں ملک کی ہے. ایک بات تو یہ کی جاتی ہے, اور دوسری یہ کی جاتی ہے کہ بھائی بائیکاٹ آپ کر رہے ہیں تو اس سے بھی کسی نہ کسی طریقے سے مسلمانوں کو ہی نقصان ہو رہا ہے, کیونکہ یہاں تو بیچنے والے مسلمان ہی ہیں یا ان کے جو منتظم ہیں یا جو فرنچائز جن کے پاس ہے, ڈائریکٹلی کمپنی کو اس طرح لاس نہیں ہو رہا یا جن کو آپ نقصان دینا چاہ رہے ہیں ان کو نہیں ہو رہا. تو یہ بائیکاٹ کے حوالے سے ایک کیا ہونا چاہیے ذہن میں معاملہ کہ جس سے کما حق کو فائدہ ہو سکے, یا بائیکاٹ کی طرف جائیں یا نہ جائیں یہ فیصلہ کر سکیں؟ دیکھیے بائیکاٹ کی طرف جانا تو چاہیے, صحیح, ٹھیک ہے نا. بائیکاٹ کی طرف جانے کی بہت ساری حکمتیں ہیں, اور لیکن جو بائیکاٹ کا طریقہ کار پراپر ہے نا, اس طریقہ کار کو اختیار کر کے وہاں جانا چاہیے. صحیح. اگر آپ صرف پروڈکٹس کا بائیکاٹ کریں 2 سال 3 سال یا کچھ مہینے اور پھر اس کے بعد بڑھ چڑھ کر جو ہے نا وہ آپ مزید بعد میں خریداری کریں بائیکاٹ ختم کر کے جیسے ہی معاملہ ٹھنڈا ہو, تو پھر یہ بائیکاٹ کا پراپر طریقہ کار نہیں ہے. طریقہ کار یہ ہے کہ آپ اگر بائیکاٹ کر رہے ہیں نا کسی چیز کا تو اس کا آلٹرنیٹ ایسا تیار کریں کہ جس سے مسلمانوں کو بڑے پیمانے پر فائدہ ہو. بہت اچھا. تو پھر اس بائیکاٹ کا جو ہے نا وہ ایک اثر جو ہم چاہتے ہیں وہ آپ کو نظر آئے گا. ورنہ اگر آپ یہ صرف رسمی طور پر کریں گے کہ چند دن بائیکاٹ کیا, چند دن آپ نے کسی کو نقصان پہنچایا اور پھر بعد میں خریداری اتنی بڑھ چڑھ کر کی کہ جو نقصان تھا نا وہ پورا ہو گیا, تو پھر اس بائیکاٹ کا تو رسمی طور پر کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. یعنی مفتی صاحب اس بائیکاٹ سے تو نہیں روک رہے, وہ کہہ رہے ہیں بھائی آگے بھی پکے ہو جاؤ کہ اس بائیکاٹ کو برقرار رکھنا ہے تاکہ مستقل جو بائیکاٹ ہوگا وہی فائدہ دے گا. بالکل, اور برقرار بھی ایسے رکھنا ہے کہ اپنی پروڈکٹس بھی تیار ہوں, اپنی مسلمانوں کی بھی تو پروڈکٹس تیار ہونی چاہیے. تو اب اس انداز سے اگر اختیار کیا متبادل بھی تیار کرنا ہے. اگر ہم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے انداز کو دیکھیں نا تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ میں جب ریاست قائم کی تھی نا تو پہلے جو ہے وہ مسلمان یہود کے ساتھ تجارت کیا کرتے تھے, لیکن سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ساتھ ہی ساتھ مسلمانوں کو یہ ترغیب دی کہ اپنا بھی بازار قائم کیا جائے. جب اپنا بازار قائم ہوا نا تو سرکار علیہ السلام نے پھر اپنے بازار سے خرید و فروخت کرنے کے بارے میں ترغیب ارشاد فرمائی, جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مسلمانوں کو فائدہ پہنچا اور یہود کو نقصان پہنچا. اس طرح کا بائیکاٹ کیا جائے. اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ ہم یہ بائیکاٹ کیوں کر رہے ہیں, اس کی کیا حکمت ہے؟ اس کی ایک حکمت تو یہ ہے کہ ہم جا کر میدان جنگ میں اگر لڑ نہیں سکتے, جہاد نہیں کر سکتے وہاں پر جا کر, تو ایٹ لیسٹ برائی کو کم از کم اپنے دل میں برا جاننے کے ساتھ ساتھ اظہار تو کریں نا کہ ہمیں برا لگا ہے, ہمارے مسلمان بھائیوں کو تکلیف ہوئی ہے. اندر کی جو غیرت ہے نا, اگر آپ بائیکاٹ بھی نہیں کریں گے, بالکل نارمل لائف گزاریں گے, دل کے اندر تکلیف بھی محسوس نہیں کریں گے, تو یہ اندر کی غیرت آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گی. اور کفار یہی کرنا چاہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کو تھوڑا تھوڑا ٹیسٹ کرتے ہیں, ٹیسٹ کرنے کے بعد یہ چیک کرتے ہیں کہ غیرت باقی ہے, اگر باقی ہوتی ہے تو پیچھے ہٹ جاتے ہیں, تھوڑے ٹائم بعد پھر دوبارہ غیرت کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں, پھر دوبارہ کوئی ایسا شوشہ چھوڑتے ہیں. تو اس طرح ٹیسٹنگ ہو رہی ہے, اور اس ٹیسٹنگ کے جواب میں ہم بالکل ہی ٹھنڈے ہو جائیں تو یہ غلط ہے. لہٰذا یہ بائیکاٹ کی ایک حکمت تو ہے اپنے اندر کی غیرت باقی رہے. دوسرا اس کے اندر جو ہے وہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بعض یہ کہتے ہیں کہ بھئی مسلمانوں کا بھی نقصان ہو رہا ہے, تو ٹھیک ہے وقتی طور پر ہوتا ہے. اگر کمپنی بند ہوگی تو جتنے مسلمان امپلائیز ہیں وہ جو ہے بے روزگار ہو جائیں گے, لیکن ہم نے ساتھ میں یہ کہا تھا کہ اگر وہ کمپنی بند ہو رہی نا تو دوسری کمپنی اتنی شاندار ہو کہ یہ امپلائیز یہاں سے بے روزگار ہو کر وہاں پر روزگار حاصل کریں. وہ دوسری کمپنی اگر آلٹرنیٹ تیار کر رہی ہے اپنا وہ بہترین طور پر, تو وہ ان کو آفر کریں نا کہ بھئی وہاں سے جاب چھوڑو ہمارے پاس آ جاؤ. لیکن ہمارے یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ ایک طرف تو مسلمان غیرت کا اظہار کر کے بائیکاٹ کر رہے ہیں, اور دوسری طرف وہ کچھ لوگ ہیں کہ جو اپنی بغیرتی کا اظہار کر کے ان پروڈکٹس کو مہنگا کر رہے ہیں کہ ہم لوکل مارکیٹ سے خرید رہے ہیں تو چلو اس کو مہنگا کر دو. جس پروڈکٹ کو پہلے کوئی پوچھتا نہیں تھا وہ مہنگے داموں بیچ رہے ہیں, معیار گرا رہے ہیں. تو اس انداز سے کیا جانے والا بائیکاٹ غلط ہوگا. اگر آپ بائیکاٹ کر رہے ہیں تو پھر اس بھرپور انداز سے کریں کہ پھر اس کا آلٹرنیٹ تیار ہو, یہ دیر پا چلے, اور ایسا نہ ہو کہ وقتی طور پر. اور مسلمانوں کا جو سرمایہ ہے وہ مسلمانوں کے درمیان رہنا چاہیے. یہ ایک معاشی پالیسی ہوگی مسلمانوں کے لیے بھی
کہ جب آپ آپس میں ہی تبادلہ کریں گے تو مسلمانوں کو ہی فائدہ ہوگا. پھر آپ کو آگے چل کر جب اپنی پروڈکٹس کی عادت ہو جائے گی تو آپ کو غیروں کی طرف جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. بلکہ مفتی صاحب یوں کہا جائے کہ وہ لوگ جو کہتے ہیں نا کہ ہم اس لیے اپنی پروڈکٹس تیار نہیں کر پا رہے کہ لوگوں کو عادت لگ چکی ہے غیروں کی پروڈکٹس لینے کی. بھائی اس وقت تو نادر موقع ہے, بالکل اس وقت تو فل ڈیمانڈ ہے, اور اگر آپ اپنے اندر اتنی صلاحیت پاتے ہیں تو کوشش کریں کہ کتنا بڑا سیٹ اپ ہر آئٹم کے لحاظ سے ڈال دیں مختلف جو شعبے کے لوگ ہیں, تاکہ اس وقت جو آپ کو پذیرائی ملے گی اور اس وقت جو آپ مارکیٹ کے اندر ان ہو سکتے ہیں اس سے زیادہ اچھا کچھ موقع تو کمپنیز نے اپنی وہ بنائی بھی ہے نا, کچھ ہوٹلز ہیں جو جن کا نام اوپر اٹھ کر آیا, کچھ ایسے کھانے پینے کی اشیاء ہیں جس کی طرف لوگ راغب ہوئے تو لوگوں نے ان کو ٹیسٹ کیا اور لوگ اب ان کے مستقل کسٹمر بنتے جا رہے ہیں. تو جس نے موقع سے فائدہ اٹھانا تھا اس نے موقع سے فائدہ بھی اٹھایا, اپنی مارکیٹ میں چیز بھی لانچ کی, معیاری لانچ کی, لوگ اس کی طرف راغب ہو گئے. بہت اچھا. تو لہٰذا یہ اگر حکمت کے ساتھ کریں گے تو یہ بائیک آؤٹ بہت زبردست چلے گا اور اس کا فائدہ بھی ہوگا. اور اگر آپ یہ کریں گے کہ 2 دن بائیک آؤٹ کیا, چوتھے دن جا کر اتنی خریداری کی کہ وہ 2 دن کا نقصان بھی پورا, تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں, کوئی فائدہ نہیں ہے. مفتی صاحب یہاں میں آپ سے اجازت لوں گا کیونکہ پروگرام کا وقت کم و بیش مکمل ہو گیا ہے. ابھی بھی بہت سارے سوالات ہیں جو میں نے آپ سے جاننے ہیں, مگر یہ ساتھ آپ کا ہمارا برقرار رہے گا, اگلے ایپیسوڈ میں ان کو شامل کریں گے. ناظرین کرام آپ سے اجازت چاہیں گے اور انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں دیگر سوالات کے ساتھ شامل ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.